So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. تو جس طرح کہ ہم نے اپنے لاسٹ ٹاپک کے اندر اس چیز کو دیکھا تھا کہ ریئیکٹ کیا ہے اور فرنٹ اینڈ فریم ورکس میں اس کا کیا رول ہے اور کس طرح وہ مارکیٹس میں آج کل ان نئے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یوز کر سکتے ہیں ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر. تو اسی طرح ہمارے پاس آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس فریم ورک ہے جس کا نام ہے ویو جے ایس. یہ ایک فریم ورک ہے اور ریئیکٹ ہے وہ فریم ورک نہیں ہے، وہ لائبریری ہے جاوا اسکرپٹ کی. اسی طرح یہ لیکن جو ریئیکٹ ہے وہ فیس بک اون کرتا ہے، اور جیسے اینگولر تھا وہ گوگل اون کرتا ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہے، اور فیس بک جو بنائی ہوئی پروڈکٹ وہ ریئیکٹ ہے. لیکن آج کی جو ہمارے پاس جو فریم ورک ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ویو جی ایس، جو کہ کسی بھی بڑی کمپنی سے کوئی بھی افیلیشن اس کی نہیں ہے. تو یہ 2014 میں مطلب ویو جی ایس آئی تھی ہمارے پاس مارکیٹ میں، مطلب جو بنی تھی یہ. تو آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور یہ پراپر ایک جاوا اسکرپٹ کا فریم ورک ہے جس کو یوز کر کے ہم بہت ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں، اور ہم کیسے کیسے کریں گے یا کر سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. پہلا پوائنٹ ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس کہ واٹ از ویو جے ایس، کہ ویو جے ایس ہے کیا. پہلے تو میری سمجھنا پڑے گا نا ویو جے ایس ہے کیا، اس کے بارے میں پھر ہی ہم آگے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ اور ریئیکٹ جو ہے اس کے اندر کافی سملرٹیز ہیں. سوری. تو ان دونوں میں کافی سملرٹیز ہیں. یہ بھی یوزر انٹرفیس بلڈ کرنے کے لیے ہی یوز ہوتی ہے، اور یہ فریم ورک ہے، پراپر ایک فریم ورک ہے جس طرح اینگولر ہے. لیکن یہ ایک بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے، اور اس کے مطلب آپ ایک ایسا پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس میں آپ مختلف چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے مطلب انٹیگریشن کر کے آپ نے کوئی چیز بلڈ کرنی ہے. تو ویو جے ایس ایگزسٹنگ پروجیکٹ کے اندر، مطلب آپ کا ایک پروجیکٹ بنا ہوا، آپ اس ایگزسٹنگ پروجیکٹ کے اندر ہی اپنے اس ویو جے ایس کے پروجیکٹ کو بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس یوز کر کے آپ ایک پروجیکٹ آپ نے بنایا ہوا ہے اس کا، اور جے کیوری یا جاوا اسکرپٹ یوز کر کے اس کو چلا رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ویو جے ایس کا ایک پروجیکٹ بنا لیا ہے اور اسی پروجیکٹ کو اس کے اندر انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایزیلی انٹیگریٹ ہو جائے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا. اور یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے، اور کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں آئیں گے آپ کو ان کی انٹیگریشن میں، کیونکہ آپ دونوں چیزوں کو بیلنس ساتھ لے کے چلا سکتے ہیں. ایک تو یہ اس کا بہت بینیفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے. اور پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ سنگل پیج اپلیکیشن ہے، اور یہ بہت زیادہ جو آپ کی ویب ڈیولپمنٹ کی جو فیلڈ میں اپلیکیشن جو بھی آپ بناتے ہیں اس کو بہت زیادہ نا انہینس کر کے رکھتی ہے، کیونکہ یہ بھی سنگل پیج اپلیکیشن ہے. ایک پیج کے اندر بہت سارے پارٹس میں ڈیوائڈ کی ہوتی ہیں، جس طرح اینگولر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کمپوننٹ ایک ہی اپلیکیشن کے اندر آپ بہت سارے کمپوننٹس کو پارٹ بائی پارٹ لوڈ کر سکتے ہیں بنا کے. تو یہ سیم وہ سینیریو ہے. تو اینگولر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ نے اب کے جو اینگولر جو نئی آئی ہے 17 اور 18، اس سے پہلے 16 میں جو ایک چینج آیا تھا کہ آپ کو نا اسٹینڈ لون کسی کمپوننٹ کو کر کے اگر آپ نے لوڈ کروانا ہے تو آپ کو بائی ڈیفالٹ چیزیں بتانی پڑتی تھی. لیکن اب جو اینگولر 17 ہے اور 18 ہے اس میں تو بائی ڈیفالٹ اگر آپ کوئی جنریٹ کرتے ہیں نا کمپوننٹ تو وہ بائی ڈیفالٹ آتا ہے اسٹینڈ لون ہے. اور اسی طرح وہ اسٹینڈ لون کا بھی ایک کنسیپٹ ہے، انشاءاللہ میں آگے اینگولر کی اپنی ایک پلے لسٹ بناؤں گا، تو اس میں پارٹ بائی پارٹ بڑی سی پلے لسٹ ہوگی، تو اس کے اندر میں چیزوں کو ڈیٹیل میں بریف کر کے بتاؤں گا. تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ویو جے ایس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بھی سیم ایز اٹ از سنگل پیج اپلیکیشن ہے دوسرے فریم ورک کی طرح.
اور آج کی جدید دور میں فائدہ یہ ہے کہ سنگل پیج اپلیکیشن بنانے کا کہ یہ لوڈ کم لیتی ہے. آپ کے جو نیٹ ورک لوڈ جو ہوتا ہے کہ آپ کی کون سی اسکرپٹ کس ٹائم لوڈ ہونی چاہیے یا کون سی لوڈ ہو رہی ہے، کسی کو پوز کر کے دوسری کو لوڈ کرنا ہے ورچوئل ڈوم کے تھرو. یہ ساری چیزیں آج کل کے فریم ورک، اس لیے میں خود پریفر کرتا ہوں کہ آپ ایچ ٹی ایم ایل سے باہر نکل کے یہ چیزیں بھی دیکھیں کہ آپ کوئی فریم ورک پکڑیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. تو اب آتے ہیں اس کے کور کنسیپٹس کی طرف. جو ویو انسٹنس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو روٹ ہوتی ہے نا اپنی اپلیکیشن کی، یہ کسی بھی اپلیکیشن کا ایک روٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کا انسٹنس کس طرح کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح چلے، کہ پارٹ بائی پارٹ آپ نے اس کو کس طرح بنایا ہے. یہ سیم وہی چیز ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل کمپوننٹس ڈیوائڈ کر دیے ہیں، اس کے بلاکس بنا دیے ہیں آپ نے کسی بلڈنگ کے. تو آپ پہلے گراؤنڈ فلور سے جائیں گے تو فرسٹ فلور پہ جائیں گے نا. تو یہ وہ سیم چیز ہے کہ ایک فیز سے گزر کے دوسرے میں، دوسرے سے گزر کے تیسرے میں، مطلب وہ چیز ہے. اور پھر اس میں آتا ہے ٹیمپلیٹ. اس کا سینٹیکس وہ بھی ایچ ٹی ایم ایل بیسڈ ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے ڈوم میں رینڈرنگ کرنی ہے اپنے ڈاٹا کی. اور پھر آ جاتے ہیں ڈائریکٹیوز، جس طرح ہم نے اینگولر میں پڑھے تھے کامن موڈیولز ہوتے ہیں، اس طرح کے ان میں بھی کافی چیزیں ہیں، کافی ڈائریکٹیوز ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ بریف پڑھیے گا، سرچ کریں خود بھی. اور سرچ کی ہوئی چیز کبھی بھولتی نہیں ہے اگر آپ نے خود سرچ کی ہو تو. تو اس میں اسپیشل ٹوکنز ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی لائبریری کو مطلب آپ نے انسٹال کرنا ہے. یہ جو ویو جے ایس ہے نا، یہ جاوا اسکرپٹ کی مختلف لائبریریز جب آپ اکٹھی کر کے کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کافی ساری لائبریریز کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. اسی طرح اس میں وہ ری ایکٹیویٹی میں بھی آپ کو اس کی اسٹیٹ چینج کرانے کے لیے بھی آپ کی اس کی لائبریری ہے وہ انسٹال کرنی پڑتی ہے. راؤٹرز ہیں، راؤٹرز تو سمپل ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح نیویگیشن کرانی ہوتی ہے. اور پھر اس کی اسٹیٹ مینجمنٹ آ جاتی ہے. اسٹیٹ مینجمنٹ کے لیے بھی ایک انہوں نے لائبریری بنائی ہوئی ہے جو اس کو مینیج کرتی ہے. بہت ساری لائبریریز ہیں جو جاوا اسکرپٹ کی اپنی، کہ جس کو آپ انسٹال کرتے ہیں اور پھر وہ انسٹال کر کے آپ کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر لائبریری کا اپنا اپنا ایک پارٹ بن جاتا ہے کام کا. تو اس لحاظ سے جس ٹائم پہ کوئی ایک لائبریری لوڈ ہو، مطلب کوئی ایک آپ کی اسکرپٹ لوڈ ہونی چاہیے جب آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو صرف تب ہی لوڈ ہو. تو ویو جے ایس بھی ایک سنگل پیج اپلیکیشن ہی ہے. اس کا مین موٹیو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹڈ ہے اور کسی بھی ایگزسٹنگ پروجیکٹ کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنا بھی کوئی وہ بڑی بات نہیں، اور بہت زیادہ سمپل ہے. بیسک سی چیزیں ہیں اس میں، یہ زیادہ کریٹیکل نہیں ہے جیسے اینگولر ہے. اور ویو جے ایس کو بنا کے آپ بہت ساری بڑی اپلیکیشنس بڑے اسکوپ والی بھی یوز کرتے ہیں، لیکن پریفرنس جو میری ہوتی ہے نا وہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی پراپر ایک بہت بڑے اسکوپ کی اپلیکیشن دیکھنی ہے نا، تو پہلے آپ اس کا اسکوپ دیکھیں کہ وہ کتنی وائڈ ہے، پھر اس لحاظ سے اس فریم ورک کو ہی چوز کریں جو اس چیز کو ہینڈل کر سکے صحیح سے. تو آج کی ہماری یہ ویڈیو کو میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری فریم ورکس کے ریلیونٹ جو بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، جو پارٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ لگی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. اور امید ہے جلدی میں اینگولر کے اوپر بھی ایک پلے لسٹ بناؤں گا. اس میں ہم پارٹ بائی پارٹ، کیونکہ وہ اینگولر بہت ڈیپ فریم ورک ہے، تو اس کے اوپر ہم پارٹ بائی پارٹ چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا لیں گے اور ان کو پھر ہم موو کریں گے اور ایک پروجیکٹ بنائیں گے اس پہ. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو آئیڈیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.